السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی کریم۔ میرا نام ناظم حفیظ ہے اور میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا ایک متعدی اور مہلک وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا شکار ہے، اور اس کی وجہ سے تمام تعلیمی سرگرمیاں اب آن لائن ہونے جا رہی ہیں۔ یہ سیشن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے درمیان ہم طلباء کو ویسے تعلیم دینے سے قاصر ہیں، تو بحیثیت استاد ہم لوگوں نے کوشش اپنی طرف سے کرنی ہے کہ طلباء کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اسلامیات میرا سبجیکٹ ہے۔ اس سے ملک پاکستان کے اندر جو سلوک ہو رہا ہے وہ ہم سب بہتر جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، قوم کی بھی اصلاح کرنی ہے، اور اپنے آنے والے فیوچر یعنی بچوں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ آج کے سیشن کے اندر میں اسلامیات کا تھوڑا سا تعارف کرانا چاہوں گا، اسلام کا تعارف کرانا چاہوں گا، اور اس کے بعد میں اپنے سبجیکٹ اپنے کورس آؤٹ لائن کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے اسلام کیا ہے، ہم کیا ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں، یا جو سبجیکٹ میں پڑھانے جا رہا ہوں تو وہ کیا ہے۔ اسلام لفظ سلامتی ہے، سلام ہے، امن کا دین ہے۔ جب بھی ہم ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں، تو سلامتی والے دین سے آج ہمیں سلامتی کیوں نہیں مل رہی؟ ایسی کون سی وجہ ہے کہ ہمارے بچے دین سے متنفر نظر آتے ہیں؟ وہ اس کو شاید مولوی کا صرف ایک ویسا سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی ہی پڑھے گا اور اس کے بعد اس پہ عمل بھی وہی کرے گا۔ یا اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو ہماری پہلی ترجیح اسلام کیوں نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچے جس انداز سے سوشل میڈیا یا دنیا کے اندر محو ہیں، اسی انداز سے وہ قرآن مجید کے قریب کیوں نہیں ہیں؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، تو جب ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں تو اس میں تاثیر ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ ہمارا ہے، لیکن وہاں سے رپلائی ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ اس لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ایک چیز یہ بھی سیکھنے کو ملی ہے کہ جہاں بھی بھاگ لیں، ہم جو کچھ بھی کر لیں، آخر لوٹنا اسی کی طرف ہے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ اگر ہم اپنی پیدائش پہ غور کریں اور پھر اپنے اختتام پہ غور کریں تو ہمیں آخری پناہ گاہ صرف اسلام اور قرآن ہی ملے گا۔ دیکھیں، سارے سبجیکٹ ہمیں دنیا داری ضرور سکھاتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں انسان سے بندہ بنانا سکھاتا ہے، دوسروں کے لیے درد سکھاتا ہے۔ ہم خاکی ہیں، خاک ساری بنانا، ہمارے اندر یہ صفت پیدا کرنا، یہ سکھاتا ہے۔ آج یا کل ہم سب نے جانا ہے، دنیا داری کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، دین کے لیے کیوں نہیں؟ تو میری خواہش، ذاتی خواہش یہی ہے کہ جب کوئی انسان اپنے رب کو پکارے تو وہاں سے جواب اسے موصول ہو۔ احساس جو ختم ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ دوبارہ لوٹ آئے، اور وہ صرف اور صرف اسلام، قرآن کی قربت۔ دنیا کے جتنے سبجیکٹ ہیں ان کو پڑھانے کے لیے ماہرین موجود ہیں۔ قرآن جو ہماری کتاب ہے، جس کو شرمندگی کے ساتھ کہتا ہوں کہ شاذ و نادر ہم کھولتے ہیں۔ قرآن کی روح کون سمجھائے گا ہمیں؟ آج ڈاکٹر کی اہمیت آپ سب کے سامنے ہے۔ ہمارے جسم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والا عملہ فرنٹ لائن پہ ہے۔
روح کی حفاظت کرنے والے کہاں پہ ہیں؟ ہماری روح میں وہ تڑپ کیوں نہیں ہے جو محمد بن قاسم کے اندر تھی؟ ہماری روح کے اندر وہ بے چینی کیوں نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم پوری دنیا کو فتح کرتے تھے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں، ہم اسلام کو چھوڑ کے مغرب کی طرف چل پڑے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، تعلیم مغربی دیں، نتیجہ کیسے اسلامی نکل سکتا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں نتائج اسلامی ہوں، میرا بچہ اچھا ہو، والدین کا فرما بردار ہو، میرا بچہ دنیا کو بھی تسخیر کرے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ خواہشات فرعون جیسی ہیں اور عاقبت موسیٰ جیسی چاہتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ جب تک ہم اپنی ترجیح نہیں بدلیں گے، جب تک ہم قرآن کے اوپر اسی طرح متوجہ نہیں ہوں گے جیسے 14 صدیاں پہلے مسلمان تھے، حریص تھے، تب تک کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ میں کوئی آؤٹ آف سلیبس بات نہیں کر رہا، میرا پہلا جو ٹاپک ہے وہ نظریات ہے، اور یہ نظریات اسلامی نظریے کی بات کر رہا ہوں۔ اسلامی نظریہ کیا ہے؟ فرسٹ ایئر کے طلباء کے لیے یہ کلاس ہے اسلامیات لازمی، جس میں کل 4 باب ہیں۔ پہلا باب جو ہے وہ نظریات کے اوپر ہے، تخیلات کے اوپر ہے، سوچوں کے اوپر ہے، بنیادوں کے اوپر ہے، یعنی بنیادی عقائد۔ دوسرا چیپٹر ہمارا ارکان اسلام یا ستون اسلام کی بات ہے، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات کی جائے گی، جس میں اخلاقیات کی بات کی جائے گی، جس میں ایسی چیزوں کے بارے میں بھی بات ہوگی کہ جس سے بچ کے ہم اسلام کی اصل چاشنی سے روشناس ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا چیپٹر ہمارے نبی کا اسوہ حسنہ، اس سے متعلق ہوگا، اور چوتھا چیپٹر ہے قرآن اور حدیث کا تعارف۔ یہ مختصر 4 چیپٹر ہیں فرسٹ ایئر کی اسلامیات میں۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ دیکھیں بیٹا، آپ بغیر پڑھے بھی اسے پاس کر لیں گے، الحمدللہ سارے مسلمان ہیں ہم، لیکن تھوڑی سی توجہ 50/50 آپ کو دلا سکتی ہے۔ لیکن میرا یہاں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے، میں اپنی کلاس میں جب بھی پڑھاتا ہوں میرا مقصد یہ نہیں ہوتا اس کو 50/50 نمبر دلوانے ہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں اس کی روح کو پاک کر دوں۔ میں اپنی روح کو پاکیزگی کی خاطر ادھر آتا ہوں کہ میں خود پاک ہو جاؤں، میرے بچے، میرے اسٹوڈنٹ جب سوچیں تو پازیٹیو سوچیں، حقیقی مسلمان ہونے کی تصویر پیش کریں۔ اگر میں یہ نہیں کر پاتا تو میں کلاس کے اندر ناکام ہوتا ہوں۔ میری بھرپور کوشش اپنے لیے اور بچوں کے لیے، سب کے لیے یہی ہوتی ہے کہ اگر ہمارا نظریہ سب سے اچھا ہے تو نتیجے سب سے اچھے کیوں نہیں ہیں؟ پوری دنیا میں ہم پرچار کرتے ہیں اسلام سب سے بیسٹ ہے، بے شک ہے وہ۔ اگر سب سے بیسٹ نظریہ آپ کے اندر ہے تو عمل سے اتنے برے چیزیں کیوں نکل رہی ہیں؟ میں غیر مسلم کے سامنے کیا اپنے آپ کو پیش کروں گا کہ میں کیسا مسلمان ہوں؟ شرمندگی محسوس ہوتی ہے عمل سے۔ ہم نے اسلام کو صرف تبلیغ ہی سمجھا ہے، 14 صدیاں ہو گئیں ابھی تک تبلیغ ہی ہو رہی ہے، عمل میں کب اسے داخل کریں گے؟ خدارا تبلیغ کو چھوڑ دیں، خدارا عمل میں لائیں اسے۔ ہم اسلام سے 14 صدیاں بعد اتنے دور ہو چکے ہیں کہ 14 صدیاں پیچھے جانا پڑتا ہے ہمیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اصل اسلام کون سا ہے۔ فرقوں میں بڑھ چکے ہیں، سوچ الگ الگ ہو چکی ہے۔ اسلام تو سکھاتا تھا کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ بھائی میرا دین آپ کے لیے تو نہیں ہے، تو میرے دین کے اوپر کیوں قدغن ہے؟ میرے نظریے کے اوپر کیوں یہاں پہ ایک قید لگائی جاتے کہ آپ غلط ہو؟ میرا دین میرے لیے ہے، اس کا دین، آپ کا دین آپ کے لیے ہے۔ نظریات میں فرق قدرتی حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایک جیسی نہیں بنائی۔ سفید رنگ بے شک خوبصورت ہے، لیکن
جب قوس قزح، دھنک، جب یہ 7 رنگ اس سفید رنگ سے نکلتے ہیں، خوبصورتی تبھی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ نظریات کا جو اختلاف ہے یہ اپنی جگہ ہے، حکمت ہے اللہ کی، ہم نے برداشت کرنا ہے اپنے مخالف کو۔ یہ کون بتائے گا مجھے؟ برداشت نام کی چیز معاشرے سے ختم ہو چکی ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، لوگ بھوکے مر رہے ہوتے ہیں اور ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کون سکھائے گا مجھے؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ابھی اسلام سکھانا پڑے گا؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام ابھی اپلائی ہونا باقی ہے؟ یہاں پہ MBBS PhD لیول کے ہر شعبے کے اندر ماہرین موجود ہیں، لیکن قرآن کے اوپر کتنی سرچوئی ہے؟ ایسے کتنے اساتذہ یہاں پہ موجود ہیں کہ جو جب کلاس میں جائیں واپس نکلیں تو یہاں پہ بچے پہلے سے بالکل اپنی سوچ تبدیل کر چکے ہیں۔ نظریات ہمیشہ قوموں کو چلاتے ہیں، قوموں کا پتہ دیتے ہیں۔ تو کیوں ایسا کیا ہے کہ ہماری سوچ پازیٹیو نہیں جا رہی؟ اگر پازیٹیو ہے تو آگے عمل کیوں نیگیٹو ہے؟ میرا پہلا ٹاپک ہے، تھوڑا سا تعارف کراتا ہوں۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا پہلا چیپٹر عقائد سے متعلق ہے، اور عقائد عقیدے کی جمع عقائد ہے۔ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، جس کا مطلب گرہ لگانا، باندھنا مضبوطی سے، یا گرہ کھولنے کو بھی کہتے ہیں۔ اصطلاح کے اندر اس کا معنی اٹل نظریات، پختہ نظریات، ایسی سوچیں جس پہ ہم ساری زندگی بسر کرتے ہیں، گزارتے ہیں۔ اسلام کے 5 عقیدے ہیں۔ اس دنیا میں مختلف لوگوں کے مختلف نظریات موجود ہیں۔ کیسے تشکیل پاتے ہیں؟ نظریہ خیال کس چیز کا نام ہے؟ جب اللہ نے یہ کائنات سجائی، انسان کو بنایا، تو سب سے پہلے جو چیز ودیت کی تو یہی تخیل تھا، یہ خیال تھا۔ خیال پہ کسی کی گرفت نہیں ہے، کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں۔ چند خیالات کے مجموعے کو ساری زندگی کے لیے باندھ لینا اپنے دماغ میں، شاید اسی کا نام خیال ہے، نظریہ ہے۔ نظریہ اسلام کیا ہے؟ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر کہ اصل نیکی تو یہی ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، روز آخرت پر، ملائکہ پر، الہامی کتب اور رسولوں پر، یعنی ان 5 چیزوں پہ ایمان لیا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ لیکن مسلمان سے مومن کب بنیں گے؟ ہمیں سارے سبجیکٹ انسان بننا تو سکھاتے ہیں، بندہ بننا ہمیں صرف اسلام سکھائے گا۔ توحید کیا ہے؟ سب سے پہلا نظریہ ہمارا توحید، احد، وحدت، یکتا، اکیلا، لا شریک، ایک کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں اللہ ایک ہے، اپنی ذات، اپنی صفات اور صفات کے تقاضوں میں۔ یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے کہ توحید کیا ہے۔ فرسٹ ایئر کی اسلامیات میں پہلا ٹاپک توحید ہے، اور توحید جس کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں نے بتائے، اسی سے آگے بات چلتی ہے کہ اللہ ایک ہے کیسے؟ کیا کوئی ہے؟ ایک سوال یہ ابھرتا ہے، اللہ ہے، کیا وہ ایک ہے؟ اچھا وہ ایک ہے تو یہ باطل نظریات کیسے وجود میں آئے؟ اگر وہ ہے، وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ اور پھر آخر میں اللہ سے پہلے کیا تھا؟ ہم اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا میں توحید کو کیوں اپناؤں؟ انسان قدرتی طور پہ، فطرتی پہلے دیکھتا ہے کہ مجھے کس چیز میں فائدہ اور نقصان، پہلے اپنا فائدہ نقصان، کہ بھائی میں جو اس نظریے کو پکڑ رہا ہوں تو مجھے کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے، وہ اس چیز کو دیکھتا ہے۔ تو اس کو کوئی فائدہ بھی ہے؟ جی بہت سارے فائدے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنا یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے۔ یہاں سے لانگ کویشچن بنتا ہے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں قرآنی دلائل سے بحث کیجیے، یا پھر شرک، اس کی اقسام، اس کے بارے میں ہے، یا پھر عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات۔ یہ 2-3 لانگ کویشچن بنتے ہیں۔ سب سے پہلے توحید
ذات میں، صفات میں، صفات کے تقاضوں میں اللہ کو ایک ماننا کیسے؟ اللہ ایک ہے، بے شک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ہے، اس کے اوپر بہت ساری دلیلیں ہیں، قرآن مجید سے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص میں فرماتا ہے بے شک میں ایک ہوں، میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ میں جنا گیا ہوں کسی سے۔ توحید کے اوپر ایک خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بیان فرماتے ہیں۔ لیکن اگر میں یہ غیر مسلم کے سامنے سورۃ اخلاص پڑھ دوں تو وہ کیسے مانے گا کہ واقعی وہ ہے اور وہ ایک ہے؟ اس کے لیے مجھے عقلی دلائل دینے پڑیں گے، اس کے لیے مجھے قرآن کی روح کو سمجھ کے اسے غیر مسلم کے اندر پٹ کرنا پڑے گا، تب جا کے شاید وہ اسے سمجھ آئے۔ واحد ایک ہتھیار عقلی دلیل ہے، منطق ہے، جس کے ذریعے کسی کو قائل انسان کر سکتا ہے، نہیں تو نہ وہ قرآن کو مانتا ہے نہ وہ حدیث کو مانتا ہے۔ اللہ ہے، صرف اس پہ تھوڑی سی آج میں بات کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے وہ ہے، ہر کوئی کہتا ہے اپنے نظر کہ میرے دیوتا نے، میرے گاڈ نے، میرے بھگوان نے یہ سارا کچھ بنایا ہے۔ بھائی جو خود بنے ہیں وہ کیسے کسی کو بنا سکتے ہیں؟ جتنے دیوتا اس دنیا میں موجود ہیں، جتنے خدا موجود ہیں نظریات میں، کیا یہ جنے نہیں گئے؟ کیا ان کو کسی نے بنایا نہیں ہے؟ کیا ان میں عیب نہیں ہے؟ پیدا ہونا، ختم ہونا، کسی کے ہاتھ سے تخلیق ہونا، ایک فانی سے فانی کو تخلیق ملے اور پھر وہ فنا پا جائے، تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ میرا خدا تو ہر عیب سے پاک ہے۔ ہمارا خدا وہ ہے جو نہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اسے کوئی جنا گیا ہے۔ اپنے شریر کے اندر دیکھیں، لاتعداد نشانیاں ہیں۔ میں کہتا ہوں جو دہریہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہر چیز خود بخود بن گئی، جو کسی خدا کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں۔ تو ان کے لیے ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ساری چیزیں خود بخود ایک مادہ تھا، خود تخلیق ہو گیا، مان لیتے ہیں خود تخلیق ہو گیا، لیکن اتنی ترتیب اور خوبصورتی سے کیسے تخلیق ہوا، اس سوال کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا، کوئی سائنس نہیں دے سکتی۔ انسان اپنے شریر کے اوپر اگر غور کرے، کتنا خوبصورت اللہ نے یہ شریر تخلیق فرمایا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، انگلیوں کو دیکھیں، تھم امپریشن، میری نشانی، میری شناخت، میرے انگوٹھے کی نشانی سیدھی لائنیں ہیں، ایک ہی کلر میں ہیں، لیکن دوسرے سے نہیں ملتی ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے، اس کی حصے نہیں ملتی ہیں، اس کے حصے نہیں ملتے ہیں، یعنی میری 10 انگلیاں ایک دوسرے سے ان کی نہیں ملتی۔ دنیا میں 8 ارب کے قریب آبادی ہے، ہر کسی کی 10 انگلیاں ہیں۔ کبھی کمپیوٹر نے ایرر نہیں دیا کہیں پہ کہ یہ فلاں ملک کے فلاں باشندے سے ملتی ہیں؟ کیا غور نہیں کرتے؟ یہ خود بخود بن گئی ہیں کہ میری لکیریں ہوں بھی سیدھی پھر بھی نہ ملیں، کہیں کراس کے اندر نہیں ہیں، کہیں وی کے اندر نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سیدھی آ رہی ہیں، گھوم رہی ہیں سیدھی، ختم ہو جاتی ہیں، زخم لگتا ہے، پھر جب ابھرتی ہیں پھر بھی وہی ابھرتی ہیں۔ کیسے؟ یہ ترتیب کس نے لگائی ہے؟ خود بخود ہو گئی ہے۔ کیا آپ غور نہیں کرتے؟ جب آپ روتے ہو تو نمکین پانی نکلتا ہے آنکھ سے، لعاب میٹھا ہے، ناک سے نکلتا ہے تو ترش نکلتا ہے، کان سے پانی نکلتا ہے تو کڑوا نکلتا ہے، سارے گزرتے تو ادھر سے ہیں۔ ویسے تو سائنس نے کہا نیچے سے پانی آتا نہیں ہے، لیکن ساری رات روتے ہیں تو پانی کہاں سے؟ اوپر سے تو نہیں ہے، شریر سے ہی جائے گا۔ پانی بے رنگ بے ذائقہ ہے، لیکن یہاں اس کا فاصلہ آپ کی آنکھ تک تھوڑا سا ہے، میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بہتری سے سمجھیں گے، تھوڑا سا فاصلہ ہے، لیکن یہاں تک آتا ہے پانی بے رنگ ہے، بے ذائقہ ہے۔ جیسے آنکھ میں جاتا ہے تو اس کی تاثیر ٹیسٹ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اتنی سی جگہ میں ایسی کیا تاثیر رکھی گئی ہے کہ اسے پتہ ہے ادھر جانا ہے تو کڑوا، ادھر جانا ہے تو نمکین؟ مجھے کون سکھائے گا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم غور نہیں کرتے میری نشانیوں کے اوپر؟ یہ کاریگری کس کی ہے؟
کون ہے جو ایسا کر رہا ہے؟ کیا اس کی مثل کوئی موجود ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ دودھ ہم پیتے ہیں، کہاں سے آتا ہے؟ گائے سبز رنگ کا چارہ کھاتی ہے، بے رنگ پانی پیتی ہے، لال خون ہے، لیکن دودھ سفید آتا ہے۔ سفید تو کوئی چیز نہیں کھلاتے ہیں۔ سائنس حیران رہ گئی کہ جب انہیں پتہ چلا کہ دودھ غلاظت جہاں پہ ہوتی ہے اور جہاں گندا خون ہوتا ہے ان کے درمیان سے باریک رگیں نکلتی ہیں اور ڈائریکٹ بنتا ہے، ڈائریکٹ نکلتا ہے۔ اسے وہاں جانور کے اندر کوئی سٹور نہیں ہوتا، جیسے آپ بجلی الیکٹریسٹی کو کوئی سٹور نہیں کر سکتے، یہ سٹور نہیں ہوتا۔ آپ چیک کر لیں، ایک جانور ہو 20 کلو ایک ٹائم کا دودھ دیتا ہو، بہت سارا دودھ ہے، دودھ نکالنے سے صرف 15-20 منٹ پہلے اسے ذبح کر دیں کہ چلو 20 کلو ویسے نکال کے دیکھتے ہیں، آپ کو ایک پاؤ دودھ نہیں ملے گا۔ جو ابھی 15 منٹ بعد اگر نکالتے تو 20 کلو نکلتا۔ کدھر گیا دودھ اگر سیو ہے تو؟ ڈائریکٹ بن رہا ہے۔ ہم نے تو ابھی تک اتنی ترقی نہیں کی کہ غلاظت ڈالیں، گندا خون ڈالیں اور درمیان سے رگیں نکالیں اور درمیان سے ایسی کوئی چیز، کوئی ایسی مشین کہ دودھ نکلے۔ دودھ سے آگے کئی ہزاروں چیزیں بنتی ہیں، کیا کمال چیز ہے۔ اس سے اتنے متاثر ہوئے ہندو کہ اسے گو ماتا ہی مان لیا، اپنا دیوتا مان لیا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ غور نہیں کرتے اتنی ترتیب کس نے لگائی ہے؟ کوئی تو ہے جو ایسی ترتیب لگا رہا ہے۔ جہاں عقل دنگ ہو جائے، جہاں عقل بے بسی کا اظہار کر دے، وہیں سے اللہ تعالیٰ کی صفات شروع ہوتی ہیں، وہیں سے اس کی ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا انسان تو اپنی تخلیق کے اوپر، اپنے اختتام کے اوپر غور نہیں کرتا؟ کون ہے جو ایسا کر رہا ہے؟ یہ آج کے سیشن میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہونے پہ بات کی، تھوڑا سا اسلام کا تعارف کروایا کہ خدارا ہم اپنی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، بکھر بھی جائیں۔ ویسے تو مٹی کی مورتوں کا میلہ لگا ہوا ہے، آنکھیں تلاش کرتی ہیں انسان کبھی کبھی، مجھے انسان نہیں ملتے، اس وجہ سے کہ ہمیں انسان بننا ہی نہیں آیا۔ ہم تو دنیا داری نہ سیکھ سکے، ہم موت اور آخرت کیا سیکھیں گے؟ خدارا قرآن مجید کو تھامیے، خدارا اسلام کو تھامیے، صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، عمل کی حد تک اسے لے جائیے، تاکہ اس دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے نصیب میں ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔